السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا ٹیٹوریل بگنرز ٹریڈرز کے لیے ہے، نئے ٹریڈرز کے لیے ہے۔ اگر وہ ان 10 چیزوں پہ عمل کریں گے، نقصان تو ہوگا ہر شخص کو، لیکن وہ کامیاب ہو جائیں گے ایک دن اگر ان کا ایک بزنس مائنڈ ہوا تو۔ اگر ان 10 چیزوں پہ وہ عمل نہیں کریں گے تو عمل نہ کرتے کرتے ایک دن ان کو عمل کرنا تو پڑے گا، لیکن اس کے لیے ان کے پاس بہت سا پیسہ بھی ضائع ہو جائے گا اور بہت سا وقت بھی ان کو دینا پڑے گا۔ یہ حالات چیزیں بتا دیں گے۔ تو آج کے اس ٹیٹوریل کے اندر میں آپ کو اپنا ایکسپیرینس بتا دیتا ہوں کہ میں آپ کو 10 گولڈن چیزیں، وہ چیزیں جن چیزوں پہ ایک ٹائم لگا ہوا ہے، ان چیزوں کو آپ لوگوں کو بتاؤں گا، اور اگر آپ نے ان چیزوں کو پہ عمل کیا، آپ بگنرز ہیں، آپ کا فرسٹ ڈے ہے فاریکس ٹریڈنگ بزنس کے اندر، آئی تھنک کامیابی آپ کے لیے بہت آسان ہو جائے گی۔ میں نے دنیا کے اندر کوئی بھی ایسا ٹریڈر نہیں دیکھا، کوئی بھی ایسا شخص نہیں دیکھا، کوئی بھی ایسا کامیاب ٹریڈر نہیں دیکھا، ناکام ٹریڈرز کو تو چھوڑ دیں، جس نے شروع میں مار نہ کھائی ہو، شروع میں نقصان نہ لیا ہو۔ جس فیلڈ کے اندر بھی دیکھیں جو کامیاب لوگ ہوتے ہیں، جو اوپر کے لوگ ہوتے ہیں، ان لوگوں نے دھکے کھائے ہوتے ہیں، ان لوگوں نے ماریں کھائی ہوتی ہیں، اور ماریں کھانے کے بعد جا کر وہ پہنچتے ہیں اس مقام کے اوپر جہاں پہ ان کی سوچ ہوتی ہے، اور اکثر ایسا ہوتا ہے کہ وہ اس مقام پہ پہنچ جاتے ہیں جہاں انہوں نے زندگی میں کبھی سوچا بھی نہیں ہوتا۔ تو فاریکس ٹریڈنگ کے اندر ہر شخص کامیابی چاہتا ہے، ہر شخص کی خواہش یہ ہے ہمیں کامیاب ہو جائیں۔ تو اس کامیابی کے لیے آپ نے 10 چیزوں پہ عمل کرنا ہے۔ ہمارے بگنرز کے لیے، ان لوگوں کے لیے جو شروعات کے اندر ہیں، جن کو 5-10 دن مہینہ ہوا ہے، ان کے لیے بھی آج کا یہ ٹیٹوریل کام کا ہے، اور جن لوگوں کا فاریکس کے اندر ایکسپیرینس ہو چکا ہے 1-2 سال کا، ان لوگوں کو بھی اگر اس چیز پہ ریویو کریں گے بہتر ہوگا۔ میرا مشورہ یہ ہے آپ کو یہ 10 پوائنٹس آپ نوٹ کر لیں، 10 چیزوں کو آپ لکھ لیں، اور ہر روز 1 مہینے کے لیے آپ ڈیلی کی ایک چیز بھی مائنڈ میں رکھتے ہیں تو ہر روز اپنے پریویس جو پوائنٹ تھا، جو 10 پوائنٹ تھے، ان 10 پوائنٹ کو 1 مہینے کے لیے آپ نے صبح پڑھنا ہے۔ جب صبح پڑھیں گے، اپنے ذہن کے اندر بٹھائیں گے، تو اس کے بعد آسان ہو جائے گا آپ کو ان 10 چیزوں پہ عمل کرنے کا، اور اگر آپ یہ 10 چیزوں پہ عمل کر لیتے ہیں، فاریکس میں ایک کامیابی آپ کے لیے بہت آسان ہو جائے گی۔ نقصان بھی آپ کا ہوگا، ماریں بھی آپ کو کھانی پڑیں گی، آپ کو اپنے اوپر کنٹرول بھی تھوڑا مشکل سے آئے گا، لیکن 10-15 منٹ کے اس ٹیٹوریل کے اندر میرے لیے ممکن نہیں ہے کہ میں آپ کی جو ایموشنل پن ہے، جو آپ کا ایموشنل ہونا ہے، اس کو کنٹرول کر سکوں، بلکہ آپ کو میں 10 آسان نسخے دے رہا ہوں جن پہ آپ کام کریں گے، بات آپ کے لیے آسان بن جائے گی۔ سب سے پہلی چیز کہ آپ فاریکس کے اندر، فاریکس ایک بزنس ہے، اور اس بزنس کے اندر آپ لوگ جتنا بھی آپ لوگ بیسکس پہ توجہ دیں گے، اتنا ہی فاریکس آپ کے لیے آسان ہو جائے گا۔ آپ نے انڈیکیٹرز پہ کام کرنا ہے، بہت ضروری ہے۔ انڈیکیٹرز کی سمجھنے کے علاوہ آپ کے لیے فاریکس مشکل ہو جائے گا۔ پرائس ایکشن کو بھی آپ نے دیکھنا ہے، منی مینجمنٹ کو بھی آپ نے دیکھنا ہے، آپ نے سب چیزوں کو دیکھنا ہے، سب چیزوں پہ کام کرنا ہے، لیکن جب تک آپ لوگ بیسکس کو نہیں دیکھیں گے بات نہیں بنے گی۔ آپ نے اپنے MT4 کے اندر کے سارے جو فنکشنز ہیں ان کو دیکھنا ہے، فاریکس کی بیسکس کو دیکھنا ہے۔ اگر آپ کے پاس بیسکس کا کوئی ٹیچر ہے، بہتر ہے اس کے ساتھ بات کر لیں، اس سے سمجھ لیں، اور اس کو سمجھنے کے بعد ہمارا ایک فاریکس بیسکس کورس ہے۔ آپ ہماری ویب سائٹ www.tanviforex.com اس کو اوپن کریں، اور اس کے اوپر ایک ہے فاریکس بیسکس کورس۔ اگر آپ کے پاس ایکسپیرینس ہے تب اس بیسکس کورس کے 10 ٹیٹوریل ہر 2 مہینے کے بعد آپ دیکھ لیا کریں۔ چند چیزیں ایسی ہوں گی جو آپ کے ذہن سے نکل گئی ہوں گی، اور اس کے بعد جا کر آپ کے دوبارہ ذہن میں آ جائیں گی۔ آپ نے ڈیلی کا ایک ٹیٹوریل دیکھنا ہے، ٹیٹوریل 1 سے شروع کرنا ہے، ٹیٹوریل 10 تک جانا ہے۔ ڈیلی کا ایک ٹیٹوریل دیکھنا ہے، اور ایک ٹیٹوریل کو آپ دن میں 4 بار دیکھ لیں، 5 بار دیکھ لیں، 6 بار دیکھ لیں۔ جتنی بار دیکھیں گے، جتنی بار سمجھیں گے، فاریکس میں آپ کی بیسکس پہ توجہ زیادہ ہو جائے گی۔ تو جب تک آپ بیسکس کے اوپر آپ کو بیسکس کی سمجھ نہیں آئے گی تو آئی تھنک فاریکس ٹریڈنگ آپ کے لیے مشکل ہو جائے گی۔ جتنے مرضی کورسز کر لیں، جتنا مرضی آپ سمجھ لیں، فاریکس بیسکس آپ کے لیے سب سے ضروری ہیں۔ آپ کے منی مینجمنٹ کے لیے ضروری ہیں، آپ کے پرائس ایکشن کے لیے ضروری ہیں، آپ کے فنڈامنٹل کے لیے ضروری ہیں، آپ کے ٹیکنیکل کے لیے ضروری ہیں، آپ کے انڈیکیٹرز کے لیے ضروری ہیں، آپ کی
तमाम की तमाम ट्रेडिंग्स के लिए बेसिक्स ज़रूरी हैं। अगर आप बेसिक्स पे आपकी दीवार खड़ी होगी, और ये जो आपकी दीवार है वो तब ही मजबूत खड़ी हो सकती है जब आप बेसिक्स पे तवज्जो देंगे। ये ट्यूटोरियल भी हैं हमारे हमेशा की तरह फ्री हैं। बाकी लोगों की भी बेसिक्स के देखें, बाकी टीचर्स को भी देखें, हर शख्स को सुना करें। जो शख्स फॉरेक्स के अंदर आपको कोई चीज़ बेचने वाला होता है उसको बेशक अनसब्सक्राइब कर लें। और मैं आपसे आज कहता हूँ, मैं ज़िंदा रहूँ ना रहूँ, कोई ज़िंदा रहे ना रहे, लेकिन जिस दिन भी हमारे इस ट्यूटोरियल के ऊपर कोई चीज़ पेड आप लोगों को दी जाएगी, पैसे के लिए दी जाएगी, हमारा मकसद पैसे के लिए दिया जाएगा, तो उस टाइम के ऊपर आपने सबसे पहला काम ये करना है कि आप लोगों ने इस चैनल को अनसब्सक्राइब कर देना है। शायद मैं हूँ, मैं ना हूँ, मेरी ज़िंदगी के भी नहीं पता, किसी की ज़िंदगी का नहीं पता, तो मैं आपको आज कह रहा हूँ मुझे सब्सक्राइबर नहीं चाहिए उस वक्त जब हमारे पास हम लोग पैसे के लिए काम करना शुरू कर दें। और दुआ किया करें मेरे लिए भी कि अल्लाह हमको पैसे की हवस से बचाए। पैसा जो या रिस्क जो होता है वो हर शख्स के मुकद्दर में जो होता है वो मिल जाता है। तो जो लोग पैसे के लिए काम करते हैं उनसे बेशक बच जाएं, और किसी आम बेसिक्स पे आप लोग जितना काम करेंगे इतना ही फॉरेक्स आपके लिए इजी हो जाएगा। तो सबसे पहला पॉइंट है कि आपने फॉरेक्स में बेसिक्स देखनी है। और इस जगह पे वीडियो शायद लंबी हो जाएगी। हम लोग गुरूर के अंदर होते हैं ज़्यादातर कि मुझे बेसिक्स का पता है, मुझे 3 साल का 4 साल का पता है। भाई आपको पता है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर पता है फिर भी दोबारा देखें, तीसरी बार देखें, 5 बार देखें, 10 बार देखें, एक एक चीज़ को देखें। अगर पता है तो बहुत अच्छा, आपको दोबारा सुन लेंगे, आपको समझ आ जाएगी। तमाम लोगों की सुने समझें, इसके बाद फॉरेक्स ईजी हो जाएगा। दूसरे नंबर पे मेरी आज के जो आपको मैंने गोल्डन बात बतानी है फॉरेक्स में आप अरबपति हैं, आप करोड़पति हैं, आप मिलियंस के मालिक हैं, या बिलियंस या ट्रिलियन के आपके पास मालिक हैं। आपके पास पैसा बेशक जितना मर्जी हो जाए, आपने फर्स्ट टाइम पे जो स्टार्ट करना है इस बिज़नेस को वो $100 से स्टार्ट करना है। मसला ये नहीं कि आप $100 से ऊपर आप लॉस बर्दाश्त नहीं कर सकते। शायद आपके हालात ऐसे हों कि आपका 5 लाख रुपए आपकी पर डे की आमदन हो, 1 लाख रुपए पर डे की आमदन हो, और आप 5-10 लाख रुपए का नुकसान लेकर आपके सर पे जूं तक ना रेंगे, लेकिन आपने फर्स्ट टाइम पे $100 से ऊपर इन्वेस्टमेंट नहीं करनी। जब आप बड़ी इन्वेस्टमेंट करेंगे आपके लिए शायद उस पैसे की इतनी अहमियत नहीं होगी जितने गरीब बंदे के पास 1 रुपए की अहमियत होती है, उसकी ज़रूरत होती है। लेकिन उसके बावजूद भी अगर आप कामयाबी चाहते हैं, आपने $100 मैक्सिमम आपने इन्वेस्टमेंट करना है, और इसके ऊपर आपने काम करके अपने आप को कामयाब करना है। हम तीसरे नंबर पे बात करेंगे कि स्वैप चार्जेस सूद हैं, और सूद अगर हम शरई एतबार से देखें तो सूद मिटाता है और सदका बढ़ाता है। जो सूद है, सूद पे चल के एक बड़े से बड़ा ट्रेडर भी कामयाब नहीं हो सकता, क्योंकि सूद पैसे को मिटाता है, कुरान में भी है। तो सूद बंदे की जो दुनिया होती है वो भी मुश्किल में होती है, और जो आखिरत होती है वो मुश्किल में होती है। जो गैर मुस्लिम लोग हैं, जो हिंदू लोग हैं, जो सिख लोग हैं, जो दूसरे मज़ाहिब से ताल्लुक़ रखने वाले हैं, वो लोग भी सवै फ्री अकाउंट ओपन करें डेली। हमें कोई ज़रूरत नहीं है हम ब्रोकर को या लिक्विडिटी प्रोवाइडर को हम पैसा दें बगैर किसी वजह से। सवै फ्री अकाउंट ओपन करें। हमारे नंबर पे 4 नंबर पे हमारे पास ऑप्शन होगा कि विदाउट ग्रुप काम नहीं करना। विदाउट ग्रुप वर्किंग के मैंने आपको बहुत ट्यूटोरियल दिए हैं। किसी भी स्ट्रांग, किसी भी मुखलिस ग्रुप के साथ आप काम करेंगे बेहतर होगा, और जब तक आप लोगों का इत्तेहाद नहीं बनेगा बात नहीं बनेगी। 5वें नंबर पे हम बात करेंगे कि सबसे पहले आपने सिर्फ यूरो यूएसडी के ऊपर काम करना है, इसके बाद आपने दूसरे पेयर्स पे काम करना है। यूरो यूएसडी के अलावा आपने काम नहीं करना, मैं अपने बिगनर्स लोगों को कह रहा हूँ। इसके बाद हमारे पास जो 6ठा नंबर है, आपके पास $100 का अकाउंट है। मैं आपको ये नहीं कहूँगा, आज बड़े लोग शायद मेरे से इस बात के इख्तिलाफ़ करेंगे, मुझे पता है
میں نے آپ کا ذہن کیسے بنانا ہے. میں آپ سے یہ نہیں کہوں گا آپ نے $100 پہ 0.01 کی ٹریڈ لگانی ہے. میں آپ سے یہ بھی نہیں کہوں گا کہ آپ $100 کے اوپر ایک سٹینڈرڈ لاٹ نہ لگائیں. میں یہ بھی نہیں کہوں گا کہ آپ ایک $100 کے اوپر ہاف سٹینڈرڈ لاٹس لگائیں. میں جانتا ہوں کہ اگر میں نے آپ کو یہ بات کہی کہ آپ اتنے لمٹ تک رکھیں تو آپ کے لیے مشکل ہو جائے گا فاریکس میں, کیونکہ آپ کو ٹائم لگے گا اپنے اوپر کنٹرول کرتے ہوئے بھی. اور میں بھی ان چیزوں سے نکل کر آیا ہوں, ہماری ٹیم بھی ان چیزوں سے نکل کر آئی ہے. آپ جتنی مرضی ٹریڈ لگا لیں, میری طرف سے آپ کو اجازت ہے. چھوٹی بڑی لگانا چاہیں بڑی لگا لیں, چھوٹی لگانا چاہیں چھوٹی لگا لیں, لیکن اس کے لیے کیا ہے کہ آپ نے ہر $10 کے بعد وڈرا لینا ہے, اور دن میں 10 بار وڈرا لیں, 6 بار وڈرا لیں, 8 بار وڈرا لیں. یہ کام نہیں کرنا کہ میں شام کو جتنا بھی پرافٹ بنے گا اس سارے پرافٹ کا میں وڈرا لگواؤں گا, بلکہ آپ نے یہ کرنا ہے کہ $10 کا وڈرا ہوتا ہے, ٹریڈنگ چھوڑ دیں. جب $10 آپ کے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر ہو جائیں گے پھر بڑی ٹریڈ لگائیں, چھوٹی ٹریڈ لگائیں. بہتر یہ ہے چھوٹی ٹریڈ لگائیں, اس کو ایز اے بزنس لیں, لیکن آپ کا ایز اے بزنس کا مائنڈ بنتے ہوئے آپ کو اپنے اوپر کنٹرول کرتے ہوئے بھی ایک ٹائم لگے گا, اور وہ جو ٹائم ہے اس ٹائم کے لیے آپ کو تھوڑا آپ کا ایکسپیرینس آپ کو فاریکس میں ٹائم دینا ہوگا. تو آپ بڑی ٹریڈ لگاتے ہیں میں کہوں گا لگا لیں, چھوٹی ٹریڈ لگاتے ہیں میں کہوں گا لگا لیں. بہتر یہ چھوٹی لگائیں, لیکن بڑی لگاتے ہیں میں آج کے دن آپ کو منع نہیں کروں گا, بلکہ آپ بڑی ٹریڈز لگانا چاہیں میری طرف سے آج کے ان 10 گولڈن پوائنٹس کے اندر کوئی شرط نہیں ہے. لگا لیں بڑی ٹریڈز. چھوٹی ٹریڈ لگانا آپ کو آپ کا ایکسپیرینس سکھائے گا, آپ کو آپ کے جو دھکے آپ مارکیٹ کے اندر کھائیں گے وہ سکھا دیں گے. لیکن آپ نے ہر $10 کے بعد ایک بڑی ٹریڈ لگاتے ہیں, 0.04 کی لگا لیتے ہیں, 0.10 کی لگا لیتے ہیں, بہتر یہ 0.01 0.02 کی لگائیں. جب بھی $10 پرافٹ آتا ہے اسی ٹائم وڈرا کی ریکویسٹ کریں. جب آپ کے اکاؤنٹ سے بیلنس نکل جائے گا اسی ٹائم کے اوپر آپ دوبارہ ٹریڈنگ شروع کر لیں. دن میں 5 بار وڈرا کروائیں, 7 بار وڈرا کروائیں, 10 بار وڈرا کروائیں. بہتر یہ ہے کہ ہر $10 کے بعد وڈرا کروائیں. بڑی ٹریڈ لگا کر وڈرا نہ کروانا, بڑی ٹریڈ لگا کر وڈرا کروانا چھوٹی ٹریڈ لگا کر وڈرا نہ کروانے سے کئی گنا بہتر ہے. یہ ایکسپیرینس لوگ شاید سمجھ لیں کہ آپ ایک بڑی ٹریڈ لگاتے ہیں اور دن میں 10 بار وڈرا کرواتے ہیں, یہ بہتر ہے. اگر آپ چھوٹی ٹریڈ لگاتے ہیں اور 100 سے 150, 150 سے 200, 200 سے 500, 500 سے 1000, 1000 سے 2000, 2000 سے پھر 0, چھوٹی ٹریڈ سے اکاؤنٹ کو ڈبل کرنا یہ غلط ہے. بڑی ٹریڈ لگا کر دن میں 5 بار بھی وڈرا کروانا یہ چیز آپ کے لیے بیسٹ رہے گی. ہم 7ویں نمبر پہ بات کہیں گے, شاید میرے اختلاف بھی ہوگا. میں نے دنیا میں جو دیکھے ہیں, میرے اکثر دوست کہتے ہیں کہ باقی لوگوں نے کسی ٹیچر سے سیکھا ہوتا ہے, میرے بھی ٹیچر ہیں, لیکن جو کچھ میں نے سیکھا ہے زیادہ تر جو میں نے سیکھا ہے وہ سیکھا ہے حالات سے. میں نے دنیا کو دیکھا ہے, دنیا کو سمجھا ہے اور دنیا کے حالات پہ غور کیا ہے. ایک بار ایسا ہوا کہ ہمارا ایک اکاؤنٹ بینک مینیجر تھا. میں آپ کو پاکستان کی مثال دیتا ہوں. بہت دوستی تھی, اتنی دوستی تھی کہ آپ کی سوچ بھی نہیں ہے. اگر 200 بندہ بھی بینک میں کھڑا ہوتا تو ہم جاتے اس کے پاس 4 لاکھ کا, 3 لاکھ کا, 10 لاکھ کا. میں نے خود دیکھا ہے اپنی آنکھوں سے. چیک لیتے تو چیک لینے کے بعد وہ 200 بندوں کو پیچھے دھکیل کر بینک مینیجر کیشیئر کے پاس جاتا ہے. کیشیئر کے آگے تو لائن لگی ہوئی ہوتی ہے, ممکن نہیں ہوتا, سائڈ سے اس بندے کو پیسہ دے دیتا ہے. اتنی دوستی تھی. ایک بار ایسا ہوا کہ اس نے کوئی ٹیکس وغیرہ کے بارے میں اس نے کہا کہ میں نے یہ کرنا ہے, فلاں کرنا ہے گورنمنٹ کو. تو اس بینک مینیجر نے کہا, اس نے جب سمجھا کہ یہ شخص پیسے نکلوا رہا ہے, اس نے کہا نہیں کوئی ضرورت نہیں ہے, آپ یہ نہ کریں, فلاں نہ کریں. اس نے کہا نہیں بھائی, میں پیسہ آپ کے بینک سے نہیں نکلوا رہا, بلکہ میں تو اس پیسے کو اس ترتیب سے لے رہا ہوں. پھر اس نے کہا یہ تو بہت اچھی بات ہے. تو میں نے اکاؤنٹ مینیجرز کو بھی دیکھا ہے, دنیا کے اندر بہت سی کمپنیز کو دیکھا ہے, کمپنی کی CEO کو بھی دیکھا ہے, کمپنی کے مالکان کو بھی دیکھا ہے, کمپنی کے غریب لوگوں کو بھی دیکھا ہے, کمپنی کے اندر کام کرنے والے نئے لوگوں کو بھی دیکھا ہے, کمپنی کے اندر کام کرنے والے پرانے لوگوں کو بھی دیکھا ہے. کمپنی کا اکاؤنٹ مینیجر آپ کا ہمدرد نہیں ہے, بلکہ اس کا جیسے میں نے کہا کہ اس بندے کے ساتھ اس نے یہ کہا کہ آپ نے یہ کام نہیں کرنا, اس وجہ سے کہا کہ اس کا بینک سے پیسہ نکل جائے گا. اب جب بینک سے پیسہ نکلے گا تو اس کی ذات کا نقصان ہے, لیکن اگر بینک سے پیسہ پڑا رہا اور اس نے ٹیکس نہ دیا, وہ کل پکڑا گیا, نیب دیکھتی ہے, FIA دیکھتی ہے, یہ کوئی بھی ادارہ دیکھتا ہے, اس ملک دیکھتا ہے, تو اس بندے کے لیے بہت بڑا مسئلہ بن جائے گا. تو میں نے یہ پیغام سوچا, میں نے یہ اس چیز سے ایک سبق لیا کہ یہ جو بینک مینیجر ہے وہ
پیسے کا وفادار ہے، اپنی کمپنی کا وفادار ہے، اس بندے کا وفادار نہیں ہے. وہ اس وجہ سے اس کی عزت کرتا ہے کیونکہ اس شخص کا پیسہ پڑا ہوا تھا. تو جو اکاؤنٹ مینیجرز ہیں، یہ اکاؤنٹ مینیجرز کمپنی کے وفادار ہیں، آپ کی کوئی چاچو ماموں نہیں ہے. اور میں نے صرف جو دیکھا ہے، میں نے اپنے دوستوں کو بھی دیکھا ہے، میرے بہت قریبی دوست ہیں جو پرسنلی طور پر میرے ساتھ اکثر باتیں کرتے ہیں، ایک ڈیڑھ گھنٹہ باتیں کر لیتے ہیں اکثر پرسنلی طور پر، جن کے ساتھ میری جان پہچان ہے. میں پھر بھی کہوں گا وہ کمپنیز کے زیادہ وفادار ہیں، میرے زیادہ وفادار نہیں ہیں. تو جب میرے وفادار نہیں ہیں تو آپ کے وفادار کیسے ہوتے ہیں؟ تو ٹرسٹ نہیں کرنا اکاؤنٹ مینیجرز پہ. ہم ایسے کر دیں گے، اکاؤنٹ سکھا دیں گے، فلاں سکھا دیں گے. یہ اکاؤنٹ مینیجرز بیچارے، ان کو پیچھے سے ان پہ دباؤ ہوتا ہے کہ آپ نے لوگوں سے انویسٹمنٹ کرانی ہے، یہ آپ کو کروائیں گے، یہ آپ کی منتیں کریں گے، آپ کے پاؤں پکڑیں گے، آپ سے جھوٹ بولیں گے، آپ کو دھوکہ دیں گے. تو جو بات ہے کہ اکاؤنٹ مینیجرز پہ ٹرسٹ نہیں کرنا، یہ آج میں آپ کو 7ویں بات بتا رہا ہوں. 8ویں بات یہ ہے کہ ہم لوگ جب ڈپازٹ یا ویڈرا کرواتے ہیں تو اس کے اوپر ہڈن چارجز پڑتے ہیں. لائک میں نے جو لاسٹ ٹائم پہ سکریل سے اپنے بینک میں ویڈرا لیا تھا تو 158 روپے کا ڈالا تھا اور 146 روپے 147 روپے کا مجھے ملا تھا. اب سوچ لیں کہ 12-13 روپے سکریل میں ڈپازٹ پہ اور 12-13 ویڈرا پہ، جب آپ اتنا 25-30% یا 15% بھی آپ ٹیکس دیتے ہیں تو آپ کو کیا بچے گا؟ آپ نے جو انویسٹمنٹ کرنی ہے وہ انویسٹمنٹ آپ نے ہڈن چارجز سے بچ کے کرنی ہے. ایک پیسہ بھی آپ کا ہڈن چارجز کی مد میں نہ جائے. یعنی ہڈن چارجز بھی آپ کے نقصان کی بہت بڑی وجہ ہے. میں اس کے بعد 9ویں نمبر پہ آپ کو کہوں گا کہ آپ نے تھرڈ پارٹی سے ڈپازٹ ویڈرا نہیں کرنا. ڈپازٹ بھی خود کرنا ہے، ویڈرا بھی خود کرنا ہے، ریکویسٹ بھی خود کرنی ہے، ٹیکس بھی خود دینا ہے، سب کچھ آپ نے خود کرنا ہے. اس کے علاوہ آپ نے کسی بھی بندے سے کسی قسم کا کوئی جا کر ڈپازٹ ویڈرا نہیں کروانا. میں اکثر آپ سے کہتا ہوں کہ شاید پاکستان کے اندر مجھے ان چند لوگوں میں شماریت نہیں فارغ کو ان چند لوگوں میں، چند کمپنیز میں شمار کیا جائے گا جن پہ سب سے زیادہ لوگ ٹرسٹ کرتے ہیں. لیکن میں آپ سے پھر بھی کہتا ہوں کہ مجھ سے یا میری جگہ پہ میں آپ کو سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں کہ کوئی بھی بندہ جو آپ کا سب سے زیادہ ٹرسٹ کرنے والا ہو، آپ کا سگا بھائی، باپ، ماں ہو، اس کے ساتھ بھی آپ نے ڈپازٹ ویڈرا کے بارے میں بات نہیں کرنی. آپ مجھ پہ ٹرسٹ کرتے ہیں، میں آپ کو 10 لاکھ روپے کا ڈپازٹ کر دیتا ہوں، 10 دن کے بعد میں مر جاتا ہوں، میں آپ کے ساتھ رابطے میں نہیں رہتا، میں کوئی ایسا مسئلہ بنا دیتا ہوں، میرا ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے، میں کوئی اپنی ذاتی طور پر کسی سے لڑائی کر دیتا ہوں، میں جیل چلا جاتا ہوں، خدا اللہ نہ کرے، یا میں ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے، میں زخمی ہو جاتا ہوں، میں معذور ہو جاتا ہوں، میں مر جاتا ہوں، تو پھر آپ کا کیا بنے گا؟ خود کریں. آپ مر جاتے ہیں تو آپ کی ذات کی پیمنٹ ہے، اور اگر میں مر جاتا ہوں، میں نے پیچھے سے 1000 بندوں کو ڈپازٹ ویڈرا کیا ہوا ہے، تو مجھے یہ بتا دیں کہ ان 1000 بندوں کو کیا قصور ہے، ان کی پیمنٹ بھی ان کے لیے نکالنا بہت مشکل ہو جائے گی. تو آپ نے تھرڈ پارٹی سے ڈپازٹ ویڈرا نہیں کروانا. خود سیکھ لیں، اکاؤنٹ بنانا خود سیکھیں. میں آپ کو 2 منٹ میں اکاؤنٹ بنا کر دے سکتا ہوں، لیکن میں نے کوشش کی آج تک، میرے سینکڑوں دوست گواہ ہوں گے، میں نے آپ کو 10 منٹ دے کر آپ کو اکاؤنٹ بنوا کر آپ لوگوں سے جان چھڑوائی ہے، اپنی بھی جان چھڑوائی ہے اور آپ لوگوں کی بھی جان چھڑوائی ہے. ایک بندے کو ایک بار سکھا دیا جائے، وہ آگے سے 10 بندوں کو سکھائے گا. اور ایک بندے کو اگر میں 2 منٹ میں اکاؤنٹ بنا دوں، وہ 10 بار مجھے کال کرے گا آپ اکاؤنٹ بنا دیں. تو لوگوں کو جو بڑے لوگ ہوتے ہیں، میں اپنے آپ کو نہیں کہہ رہا، جو بڑے لوگ ہوتے ہیں، جو بڑے لوگ پیسے والے نہیں ہوتے، تعلیم والے نہیں ہوتے، بلکہ بڑے لوگ جو ہوتے ہیں وہ لوگ کسی کو غلام نہیں بنایا کرتے. یہ بات یاد رکھ لیں. آپ کسی کو کوئی چیز سکھاتے ہیں، اس کو سکھا دیں، اس قابل بنا لیں کہ کل اس کو آپ کی ضرورت نہ پڑے. اور میں آپ سے کہتا ہوں، جس شخص نے آپ کو کچھ بھی سکھایا ہے، ایک لفظ بھی، اس کی عزت کیا کریں. اگر آپ عزت نہیں کریں گے، بات نہیں بنے گی. تو تھرڈ پارٹی، چاہے وہ آپ کا باپ ہو، چاہے وہ آپ کی ماں ہو، چاہے وہ آپ کے بہن ہو، چاہے وہ آپ کا بھائی ہو، چاہے وہ آپ کا ہسبینڈ تک کیوں نہ ہو، بیٹا بیٹی تک کیوں نہ ہو، آپ نے اپنے بزنس کے اندر ڈپازٹ ویڈرا کے سلسلے میں اس کی ہیلپ نہیں کرنی. خود سیکھ لیں، 2 دن میں نہیں 20 دن میں سیکھ لیں، مہینے میں سیکھ لیں، لیکن خود کرنا ہے. اس کے بعد اگر آپ کو ڈپازٹ ویڈرا کا نہیں پتہ پاکستان میں، تو آپ ایسا کریں، فارکس بیسکس کورس پہ، اور فارکس بیسکس کورس فار بگنرز، اس کے اوپر یہ جو ٹیٹوریل نمبر 10 ہے، یہ ایک بار دیکھ لیں. آپ اس قابل ہو جائیں گے کہ آپ
لوگوں کو سکھانے والے بن جائیں گے، اکاؤنٹ، ڈپازٹ، وڈرا، یہ ساری چیزیں کیسے ہوتی ہیں اس کے بعد انشاءاللہ سمجھ آ جائے گی۔ اس کے بعد ہمارے پاس لاسٹ نمبر ہے 10 نمبر پہ، آپ نے کسی سے آپ نے سگنلز نہیں لینے، کسی کا اکاؤنٹ مینیج نہیں کرنا، کسی سے اکاؤنٹ مینیج نہیں کروانا، خود ٹریڈ لینی ہے، خود ڈپازٹ کروانا ہے، خود وڈرا لینا ہے، خود لاس لینا ہے، خود پرافٹ کرنا ہے، خود سب کچھ کرنا ہے۔ کسی کے سگنلز پہ کام کر کے مجھے بتا دیں کتنا عرصہ کامیاب ہو سکتے ہیں۔ میں نے دنیا کا کوئی بھی ایسا ملک شاید نہیں دیکھا ہوگا، شاید کوئی بھی دنیا کا ایسا ملک نہیں ہوگا، چاہے وہ یورپ کا ہو، چاہے وہ افریقہ کا ہو، چاہے وہ ایشیا کا ہو، جس ملک کے اندر سے لوگ میرے ساتھ رابطہ نہ کیا ہو۔ شاید کوئی ایک دو ہو، لیکن اوورال میرے حساب سے نہیں ہوا۔ میں نے دنیا میں ایک بندہ بھی ایسا نہیں دیکھا، میں اپنے دل سے یہ بات کہہ رہا ہوں، جو شخص کسی کے سگنل پہ 2 سال سے کام کر رہا ہو، جو شخص کسی کے سگنل پہ 1 سال سے کام کر رہا ہو اور پرافٹ کما رہا ہو، ایسا نہیں کرنا۔ سگنلز پہ اگر آپ کو پرافٹ ملتا بھی ہے تو آپ کتنا عرصہ، آپ 3 سال بھی سگنلز کے اوپر کام کریں گے تو آپ 3 سال کے بعد بھی زیرو پہ ہوں گے، آپ کو پیسے سے غرض ہوگی، آپ کو کامیابی سے غرض نہیں ہوگی، اور یہ پیسہ آپ کو کچھ عرصے کے لیے ملے گا، لیکن اس کے بعد بھی آپ زیرو کے زیرو پوائنٹ پہ ہی رہیں گے۔ اور اگر آپ کامیابی کی طرف جاتے ہیں، تھوڑا عرصہ شاید آپ کو پیسہ نہیں ملے گا، لیکن اس کے بعد جب آپ ایک کامیاب ٹریڈر بن جائیں گے، اس کے بعد آپ کے لیے پیسہ ہی پیسہ ہوگا۔ کامیابی کے بعد پیسہ لینا ہے، کامیابی سے پہلے پیسہ نہیں لینا۔ اگر آپ کامیابی سے پہلے پیسہ لیں گے تو کامیابی آپ سے بھاگ جائے گی، اور اگر آپ پیسے کو چھوڑ کر کامیابی کے پیچھے آئیں گے، کامیابی آپ کے نیچے آئے گی۔ آپ بے شک کامیابی سے جتنا مرضی بھاگ جائیں، کامیابی آپ کے پیچھے ساتھ آئے گی۔ کامیابی آپ حاصل کر لیتے ہیں تو پیسہ آپ کے پاس آئے گا، چاہے آپ پیسے کے پیچھے پیٹ کر کے بھاگنا کیوں نہ شروع کر دیں، پیسہ پھر بھی آئے گا۔ کامیابی کا سوچنا ہے، پیسے کا نہیں سوچنا۔ بہت لمبا ٹیٹوریل ہو گیا ہے، لیکن کوشش کی ہے اپنے الفاظ، اپنے دل کا درد، اپنا ایکسپیرینس آپ کو امانتاً دے سکوں، اور آپ کو جو چیز بتائی گئی ہو یہ چیز آپ کے کام کی ہو۔ کوئی اور سوال بنتا ہے آپ پوچھ سکتے ہیں، مجھے دعاؤں میں لازمی یاد رکھا کریں۔ اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔